جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. جب سے یہ کووڈ آیا ہے، جہاں میں بہت سے اور فائدے ہوئے ہیں کووڈ کے آنے سے، ایک فائدہ جو ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دینی شروع کر دی ہے. لوگوں کو یہ جو کنسرن ہے اس نے واقعی ایک قسم کا جگا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. صحت کے اوپر انویسٹ کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. میں ایک دو دن پہلے بات کر رہی تھی ایک ڈاکٹرز کے فورم سے، تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ فرنٹ لائن وارئر ہیں، ان کا ایکسپوجر ویسے ہی کووڈ سے زیادہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے ڈاکٹرز کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اپنی صحت پہ بھی انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو جب بھی ہم لوگ اپنی صحت پہ انویسٹ نہیں کرتے تو وہاں پر ہمارے بہت بڑے بڑے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ امیونٹی کی، پہلے ہم اوور آل امیونٹی کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. امیونٹی جو ہے وہ اوور آل کتنی امپورٹنٹ ہے، اور بچوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دیا ہے امیون سسٹم، اور اس امیون سسٹم میں اس میں بہت ایکسٹینسو اسٹرکچر ہے. اس کے سیل ہیں، اس کے ٹیشوز ہیں، اس کے آرگنز ہیں. یہ زندگی میں مختلف مراحل میں ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ جو بھی مختلف قسم کے جراثیم ہمارے جسم میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہمیں بچاتا ہے، ہمیں ہیلدی رکھتا ہے، ہمیں ریپیٹڈ انفیکشن سے بچاتا ہے. جیسے بہت سے لوگ مجھے آگے جب پوچھتے ہیں کہ جی بچے کو ٹونسلز ہیں تو ٹونسلز ہم ریموو کروا لیں، تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک کانسیپٹ ہے بہت سارے لوگوں کا کہ جی ٹونسلز ہیں تو بس یہ ٹونسلز نکلوا لینے چاہیے. جبکہ ٹونسلز کیا ہیں؟ یہ ہمارا امیون سسٹم کا ایک حصہ ہے، یہ لمفیٹک سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے گلے کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ جب ہم بات کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں تو اوپن پیسج ہے، ہر طرح کے جراثیم اندر جا رہے ہیں. تو جب ٹونسلز پھولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جراثیم اتنے زیادہ اندر چلے گئے ہیں کہ جیل جو ہے وہ بھر چکی ہے، چوک ہو چکی ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے مختلف طریقے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس جس کا پتا چلا ٹونسلز ہیں تو وہ ٹونسلز ہی ہم ریموو کر دیں. اسی طرح سے جب بیبیز ہوتے ہیں تو بیبیز کا، اور جب بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کا امیون سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے وہ اپنی مدر کے تھرو، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی امیونٹی وہ ہوتی ہے جنہوں نے مدر سے لی ہوتی ہے. اسی لیے ہم ڈاکٹرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ڈیلیوری ہو تو آپ فوراً کارڈ کو کاٹیں نہ، کچھ منٹس بلکہ ویٹ کریں تاکہ وہ میکسیمم امیونٹی والی چیزیں جو ہیں وہ بچے تک ٹرانسفر ہو جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مدرز کو کہا جاتا ہے کہ پریگنینسی میں آپ ریلیکس رہیں، آپ خوش رہیں، آپ کھائیں پئیں، اپنی صحت پہ توجہ دیں. اکثر خواتین آپ دیکھیں اس ٹائم پہ کتنی اسٹریسفل ہو چکی ہوتی ہیں. تو مدر جو ہے وہ بچے کو امیونٹی ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے پیدائش سے پہلے بھی، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بہترین امیونٹی جو مدر دیتی ہے بچے کو وہ اس کے دودھ کے ذریعے کو ملتی ہے. پھر میں ہاسپٹلز میں دیکھتی ہوں کہ جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو باقاعدہ مدر کی نا کوئی منت سماجت کرنی پڑتی ہے. ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم خود فیڈ کرائیں، ان کو بڑا بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. وہ کہتی کیا مصیبت ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان کو کس طرح سے، یہ ایک ہماری نا ڈیسپریٹ ڈاکٹرز کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کیسے ان کو کنونس کریں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے. پھر آہستہ آہستہ جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا ایکسپوجر ہوتا جاتا ہے، ان کا سسٹم میچور ہوتا جاتا ہے، وہ اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں تو وہ انفیکشنز کو خود سے فائٹ آف کرتے ہیں. ہیلدی لائف سٹائل انسان جو بھی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جتنا ہیلدی لائف سٹائل آپ کا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ وقت پہ سوتے، وقت پہ جاگتے، اپنے سٹریسرز کو مینج کرنا جانتے، اپنی ڈائٹ میں بیلنس جانتے، ایکسرسائز کتنی کرنی ہے وہ جانتے، تو آپ کا امیون سسٹم آٹومیٹیکلی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو جہاں امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، اس میں ہمیں جسے کہتے ہیں نا لائف سٹائل چینجز کا پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میں روز ہی کچھ نہ کچھ بچے ایسے دیکھتی ہوں جو کہ ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس گئے ہوتے ہیں، اور وہی بات ہے میڈیکیشنز کا پلندہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ جو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والی چیزیں ہیں، جو کرنے والے کام ہیں، وہ اکثر اوقات جو ہیں وہ مس ہو رہے ہوتے ہیں، یا ان کی امپورٹنس، سگنیفیکینس
اس طرح سے نہیں ایکسپلین کی گئی ہوتی جیسے کرنی چاہیے. تو جو ہمارا امیون سسٹم ہے باڈی میں، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس لیے ہے کہ یہ ہمیں ہر طرح کے انفیکشن سے بچاتا ہے. اور جتنے انویڈرز آ رہے ہیں پورے دن میں، پتہ نہیں کن کن جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. ہم تھوڑی سی پریشانی آ جائے یا بیماری آ جائے تو ہم اتنے زیادہ اس کے لیے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ امیون سسٹم ہمارے اندر نہ ہو تو ہم تو کنٹینیوسلی بیمار رہیں، ہم کبھی بھی اس بیماری سے نہ نکل سکیں. سو لمفیٹک سسٹم ہے ہمارا، جس طرح ہماری پورے جسم میں بلڈ ویسلز ہیں، وینز ہیں، آرٹریز ہیں، اسی طرح سے ساتھ ساتھ لمفیٹک وہ ویسلز ہیں، لمف نوڈز ہیں. ایک جال بچھا ہوا ہے پوری باڈی میں جو کہ ہمیں اس سسٹم کے ذریعے ہمیں بچایا جاتا ہے. اور وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ امیون سسٹم میں ہوتے ہیں، اسپلین ہے، تھائمس ہے، بون میرو ہے، یہ بڑا میجر رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. اب امیون سسٹم کے ساتھ کیا کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ جب بھی ہمارا امیون سسٹم کام نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی امیون سسٹم ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ مثلاً کچھ بچے ایسے ہو سکتے ہیں جو پیدا ہی ہوتے ہیں تو وہ ویک امیون سسٹم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پرائمری امیون ڈیفیشنسی. ان کے لیے ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ وہ پیدائشی طور پہ ہی کمزور ہوتے ہیں. ان کے لیے پھر ظاہر ہے ان کی بہت ایکسٹرا کیئر اور ایکسٹرا ان کے لیے مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. میجورٹی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی. ایکوائرڈ کیا ہے کہ جی وہ بیماریاں آ رہی ہیں، یا تو لگاتار بیماریاں آ رہی ہیں جس کے بہت سارے سورسز ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، یا یہ ہے کہ ڈیورنگ دا لائف ٹائم کچھ ایسا چیلنج آ گیا ہے اور وہ جب چیلنج آیا ہے اس کی وجہ سے وہ امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو گیا اور اس کی وجہ سے اب بیماریاں چل رہی ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا امیون سسٹم یعنی نیچے کی طرف نہیں جاتا، اس کا گراف نیچے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ ہائپر موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایسے کیسز میں الرجک ریئیکشنز جو ہیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا امیون سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی باڈی کے اگینسٹ ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز. بہت سی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کی باڈی کا جو وہ سسٹم ہے جس نے آپ کو باہر کی چیزوں سے بچانا ہے وہ آپ کے سیلز کے اگینسٹ ہی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی بہت چیلنجنگ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ سٹرگلز ہوتی ہیں ان لوگوں کی، تھرو آؤٹ کرائسس کی سچویشنز کریٹ ہوتی رہتی ہیں. تو ہمارے پاس کیا وارننگ سائن ہوتے ہیں جب کسی بھی بچے کی لو امیونٹی ہو رہی ہوتی ہے؟ مثلاً اس کو ریپیٹڈ انفیکشنز ہو رہے ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر 1 سال میں 4 یا اس سے زیادہ نئے قسم کے انفیکشنز ہو رہے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے سیزنل انفیکشن، اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے. بہت سی مدرز میرے پاس آتی ہیں جب وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ جی میرا بچہ تو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے بیمار ہے، اور جب میں ان سے تھوڑی سی ڈیٹیلز پوچھنا شروع کرتی ہوں تو پتا چلتا ہے کہ وہ جی جب موسم بدلا ہے تو تب بیمار ہے. جیسے آج کل اب سیزنل چینج ہے تو اس میں بچے بہت بیمار ہوں گے، یا اس کے علاوہ کچھ بیماریاں خاص سیزن کی ہیں، جیسے گرمیوں میں بچوں کو ڈائریا زیادہ ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، سردیاں ہیں تو فلو وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جی گھر میں 3 لوگ افراد بیمار ہیں تو اس کی وجہ سے بچہ ہو گیا ہے، تو اس کو ہم نہیں لیتے کہ آپ کی امیونٹی لو ہے، اس کو ہم لیتے ہیں کہ یہ پارٹ آف گروئنگ اپ ہے کہ اتنے تو انفیکشن ہو جاتے ہیں. لیکن نئے قسم کے انفیکشن ہو رہے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا بھی اس وقت امیونٹی کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ انفیکشن اس نیچر کا ہو گیا ہوا ہے کہ اب آپ کو انجیکشنز لگانے پڑ رہے ہیں. ایکچولی ہماری یہاں پہ سوسائٹی میں تو پیرنٹس بھی نا بہت جلدی جاتے ہیں، بس جلدی سے بچے کو آرام آ جائے. یعنی کئی دفعہ تو ہم ڈاکٹرز کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ڈاکٹر تو بہت جلدی یہاں میڈیکیشن دے دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بتاتی ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں اور ڈاکٹر آپ کے بچے کو چیک کر کے کہتا ہے کہ اس کو صرف اسٹیم دیں، اس کو سوپ پلائیں اور اس کو بس ہیلدی کھانا کھلائیں، یہ پرہیز کروائیں اور بس، تو آپ اتنے ڈس اپوائنٹ ہوں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یعنی خرابی جو ہے صرف ڈاکٹرز کے لیول پہ ہی نہیں ہے، خرابی جو ہے ماں باپ کے لیول پہ بھی ہے، کیونکہ ہمیں بھی تسلی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں لو 3 باتیں پوچھی اور یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، یہ تو میں آلریڈی کہہ رہی تھی، اور ڈاکٹر نے کیا کمال کیا. لیکن یہ کہ جو جینوئنلی جہاں پہ لگتا ہے کہ بار بار آپ کو انجیکشنز لگانے پڑ رہے ہوں، یا بچوں کا ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھار یہ منہ میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر ریپیٹڈلی ہو رہا ہے اور وہ جا نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ امیونٹی لو ہے اور اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. یا یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس آپ لے رہے ہیں اور واقعی صحیح طریقے سے لے رہے ہیں
اور بہت لمبا ٹائم گزر چکا ہے اور اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی میں نے ایک کورس کروایا, دوسرا کورس کروایا, بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یا اب ہم کیا کریں. جیسے میں یوزلی ایسے سچویشنز میں ان کی میڈیکیشنز بند کروا دیتی ہوں انلیس کہ بچہ بہت زیادہ بیمار ہو. لیکن اگر مجھے لگے کہ ایسی چیز ہے جو مینیجیبل ہے اور اسپیشلی پیرنٹس بھی ذرا عقل مند لوگ ہیں, تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ ایسے کریں کہ کچھ دنوں کے لیے ہم اس کو سپورٹیو کیئر کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اچھا, یا کوئی ویزیبل سائنز ایسے نظر آ رہے ہیں آپ کو, جیسے کوئی ایکزیما ہے, کوئی اسکن انفیکشنز ہیں, بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, یا یہ کہ لمف نوڈز بہت بڑے ہوئے ہیں, یا یہ کہ کرونک قسم کے ڈائجسٹو پرابلمز چل رہے ہیں, تو اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ اچھا جی یہ لو امیونٹی ہے. اچھا, کچھ بچوں کی پھر کوئی آٹو امیون ٹائپ کی ڈیزیزز ہو جاتی ہیں, اس میں بہت سارے مسئلے ہیں, اس میں بھی سوچنا چاہیے کہ اچھا اب امیونٹی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, یا انٹرنل آرگنز جو ہیں کوئی بڑا ہوا ہے یا اس کا کوئی امیونو کمپرومائز لگ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لو امیونٹی اگر فیملی میں ہے, یعنی آپ اگر ایک کوئی بچہ ہے جس کو کہ ریپیٹڈ انفیکشنز ہو رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی میں بھی ایسے کیسز ہیں, تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. اچھا, سمٹمز یوزلی میں نے ویسے ذکر کر دیا ہے, جیسے جب بہت لو امیونٹی کسی کی ہوتی ہے تو اس کو نیمونیاز بار بار ہو سکتے ہیں, برونکائٹس ہو سکتا ہے, ایئر انفیکشن, یعنی یہ جو آپ کا ریسپریٹری سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ اسکن کے بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں, یا بڑے بڑے انفیکشنز بھی ہو جاتے ہیں, خون کی کمی بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے, گروتھ ریٹارڈیشن اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ تو ایک اوور آل میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جب اسپیشل نیڈ بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر تو امیونٹی ایک اور بڑا چیلنج ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی ہینڈلنگ بھی, جیسے اسپیشل نیڈ ہے تو وہ اسپیشل نیڈ کی وجہ سے بھی ان کے چیلنجز ہیں, ان کو بھی مینج کرنا, یعنی ان کے بہت سارے اپنے چیلنجز ہیں, ان کی نیڈ ہے اس کے مطابق ہیں, پھر جو ریگولر سیزنل ہیں, پھر جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں, وہ سارے ایڈ اپ ہو رہے ہیں. تو یوزلی دیکھا گیا جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات کسی نہ کسی لیول پہ کوئی امیون ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور اکثر ان کے کرائسس تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. کئی دفعہ بہت زیادہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کئی دفعہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے ایسی فیملیز کا یہ جاننا کہ جی ہمارے بچوں کے کیا چیلنجز ہیں بہت ہی ضروری ہوتا ہے. میرے پاس جب بھی کوئی اسپیشل نیڈ بچے جو ہیں, کبھی جب مدرز لاتی ہیں تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک بچہ جو ہے اس کی کوئی اسپیشل نیڈ نہیں ہے تو ظاہر ہے پیرنٹس اس کے لیے بھی اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں نا, کیونکہ والدین کو ہوتا ہے کہ ہم نے ہی ان کے لیے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے, ان کا خیال کرنا ہے, ان کے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن جب آپ کا اسپیشل نیڈ بچہ ہوتا ہے تو آپ کی پیرنٹس کی اونرشپ بڑھ جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ میں نے اور کون کون سی چیزوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں وہ بچے اپنے اون پہ ٹیک کیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے کچھ بچوں کا میں نے بتایا نا کہ امیونٹی کا چیلنج رہے گا, جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں چیسٹ انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جب کبھی ایسا کوئی مدر آ جاتی ہے لے کے, وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ جی میرا بچہ کیوں بار بار بیمار ہو جاتا ہے, تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں گھر میں اور بچے ہیں نا, اپنے بھی ہیں یا اور جاننے والوں کے بھی ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو وہ کتنی دفعہ بیمار ہو رہے ہیں. تو پھر وہ سوچتی ہیں, کہتی ہیں ہاں وہ بھی کافی بیمار ہو رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اچھا آپ کا بچہ جو ہے ان سے سمجھ لیں کوئی 10% 15% تھوڑا زیادہ بیمار ہونے کے چانسز ہیں. اور وہی بات ہے کہ ڈاؤن سنڈروم میں بھی اگر اس کے اپنے چیلنجز زیادہ ہیں, بائی برتھ زیادہ ہیں, تو وہ پھر آپ اس کو انکریز کرتے جائیں کہ کس لیول پہ اس کا ہوگا. تو پیرنٹس کے لیے یہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو مینج کریں, ان کو جو ہے چیلنجز کم سے کم ہوں. سو اب ہم اگر دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ میں زیادہ ٹائم اس پہ لگاؤں گی اور انشاءاللہ پھر آپ کے کوسچنز لوں گی. پہلا یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ہمیں اس وقت نہیں پتا چلتا کہ ہمارے بچے کی کوئی اسپیشل نیڈ ہے. کچھ بچوں کا آپ کو پیدا ہوتے ساتھ ہی پتا چل جاتا ہے. تو اس کے امیون سسٹم کو اسی وقت سے ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو مدر فیڈ ہے. آپ کو بھرپور کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنی فیڈ کرانی ہے. یہ 100% فیکٹ ہے کہ جب آپ بچے کو مدر فیڈ کے بجائے بوٹل فیڈنگ پہ رکھتے ہیں تو آپ کے بچے کے امیونٹی کے چیلنجز جو ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.
اسی لیے بہت ضروری ہے کہ مدرس کو اوور آل پہلے سے پریپیئر کیا جائے. آپ کو پتا ہے ہمیں میڈیسن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آخری مہینہ ہوتا ہے تو گائنی والوں کو چاہیے کہ وہ خاتون کو جو کہ بچہ ڈیلیور کرنے والی ہے 1 منتھ میں، ان کو پیڈیاٹرکس میں بھیجیں، کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں. اور اس لیے بھیجیں کہ وہ ان کو شروع سے موٹیویٹ کریں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے موٹیویٹ کریں، ان کو پہلے سے گائیڈ کریں، ان کو پہلے سے انرچ کریں کہ جی آپ نے اپنے بچے کو خود فیڈ کرانا ہے. اگر فرض کریں اس کا پہلے بچے کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا تو ان کو گائیڈ کرنا کہ اب آپ اچھی طرح سے یہ کام کریں تاکہ آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو. جو ان کے کوئی متس ہیں ان کو دور کرنا، ان کی انسیکیورٹیز کو ایڈریس کرنا تاکہ وہ بچے کو صحیح طرح سے فیڈ کروا سکیں. دس از لائک ویری ویری امپورٹنٹ. مدر فیڈ کے اوپر ہم باقاعدہ ایک سیشن سیپریٹ کر سکتے ہیں جس میں مدر صرف جو ایسی کوئریز ہیں وہ لے کر آئیں اور ان کو ایڈریس کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے کہ یہ آپ کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ایک مدر سے میں ملی 3 سال پہلے، ان کا ایک بچہ تھا جو کہ اسپیشل نیڈ نہیں تھا لیکن ودن 1 ایئر اس کی ڈیتھ ہوئی. اور جب میں نے پوچھا، کیونکہ جب ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں ضرور پوچھتی ہوں کہ کیا کیا فیکٹرز تھے. اس میں فیکٹر کیا تھا کہ انہوں نے اس کو بوٹل فیڈنگ پہ رکھا اور وہ کہتی ہیں بیمار لگاتار رہتا تھا اور اسی کے ساتھ اس کو ڈائریا ہوا اور ڈی ہائیڈریشن اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے ان کو بہت موٹیویٹ کیا کہ اب جو آپ کا بیبی ڈیلیور ہو اس کو آپ نے خود فیڈ کرانا ہے. اب ان کی انزائٹی یہ بھی ہے کہ جی پچھلا بچہ اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب اس بچے کو کچھ نہ ہو جائے. اب وہ فیڈ کرانا بھی چاہ رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے اندر ایک بلاک رکھا ہوا ہے کہ میرا دودھ نہیں ہے، اور ساتھ وہ جو ان کے 5 لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ان کو بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا تو دودھ نہیں ہے، اس کا تو دودھ نہیں ہے. تو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مدر فیڈ کی بہت امپورٹنس ہے. اور اکثر مدر جب مجھے کہتی ہیں کہ ہم اپنا فیڈ کسی بھی وجہ سے نہیں کرا پا رہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بس پھر آپ صرف فیڈر نہ لگائیں، اگر آپ کو دوسرا دودھ دینا بھی پڑ رہا ہے. اور کئی دفعہ جیسے اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں ان کی سکنگ بھی سلو ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا چیلنج ہوتا ہے ان کا ہیلتھ کا کہ ان کو نرسری میں رکھا جاتا ہے، ICU میں رکھا جاتا ہے. تو کوئی بھی اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو ایک اور کام جو آپ کریں کہ اس کو آپ نے بوٹل فیڈنگ، نپل نہیں دینا، جو آرٹیفیشل نپل کسی بھی شکل میں، آپ اس کو اپنا فیڈ جتنا کرا سکتے ہیں کرائیں. اور اگر آپ سے نہیں وہ کیا جا رہا کچھ تو پھر کپ اینڈ سپون سے دوسرا دودھ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ دیں تاکہ میکسیمم امیونٹی مدر سے وہ لے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ویکسینیشنز ہیں، اسکیجولڈ ویکسینز ہیں، وہ پلیز ضرور ٹائم پہ کروائیں. یہ بھی بہت سارے جو متس ہوتے ہیں، جو بہت ساری انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ویکسینز کے بارے میں، کیونکہ یہ بچے نا پرون ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی انفیکشن ہو تو یہ زیادہ بری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ اور کچھ نہیں ہوتا، جیسے میرے پاس ایک آٹسٹک بچی آتی ہے، اب تو کافی بڑی ہو چکی ہے. اچھا، اور کچھ نہیں، لیکن وہ جب بیمار ہوتی ہے نا تو شی کی ناٹ ایکسپریس ہر سیلف فلی، وہ زیادہ بتا نہیں سکتی. میرے ساتھ تو اس کا ایک پرانا بانڈ ہے تو وہ فوراً خود ہی کہہ دیتی ہے کہ مجھے میری ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. اچھا، مجھے اس کی باڈی لینگویج سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج اس کی طبیعت خراب ہے، واٹ از اپسیٹنگ ہر. لیکن آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا جن کے اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کا کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ڈاکٹر کئی دفعہ والدین کی بات کو بھی نہیں سمجھتے، کئی دفعہ ان سے اس لیول پہ ڈیل بھی نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے ساتھ بانڈنگ نہیں بنا پاتے. تو پھر ایسے پیرنٹس کے لیے ٹراما بڑھ جاتا ہے. ویسے بھی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ بچے کو پتہ نہیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پیرنٹس چلیں وہ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ اسپیشل نیڈ بچے کی آپ کو پتہ ہے اس کو ٹچ کرنا، اس کو کانفیڈنس دینا، اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. تو اگر آپ ٹائم پہ اپنی ویکسینیشنز کروا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ کوئی آسانی آئے گی کہ آپ کی بچے کی پروٹیکشن ہوگی. پھر اسی طرح سے جیسے چیسٹ انفیکشن کے چانسز اسپیشل نیڈ بچوں میں ویسے ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو فلو شاٹس، اور اگر گھر میں کوئی اور افراد ہیں جو کہ ان کو بھی بار بار انفیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی انفیکشن ہوا تو ان بچوں کو انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو ان چیزوں پہ توجہ دینا. اچھا، اسی طرح آؤٹ بریکس پہ نظر رکھنا کہ جی آج کل اس موسم میں کون کون سی بیماریاں زیادہ ہیں اور ان سے بچانے کے کون کون سے طریقے ہیں. یعنی ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ جو اسپیشل نیڈ بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے پیرنٹس اور مدرس کو میں دیکھ رہی ہوں. میں جب بھی آپ کے فورم پہ آتی ہوں تو میں بہت امپریس ہوتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کے بچوں کے چیلنجز ہیں لیکن آپ لوگوں نے کتنا اپنے آپ کو اکوپ کیا ہوا ہے. یعنی آپ لوگ دیکھیں کہ بچوں کو گیمز بھی کرا رہے ہیں، اسپورٹس بھی کرا رہے ہیں، اور ہماری کتنی مائیں ہیں جن کے بچے
یعنی جو بچہ اسپیشل نیڈ والا نہیں ہے، کیا اس کو گیمز اور سپورٹس اور یہ اس طرح کے اولمپکس کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن کتنے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کے بارے میں کانشیس ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ایسے بچے دیتا ہے نا، تو اس ماں کو ایک کوئی اسپیشل اسکل بھی دے دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے بہت زیادہ وہ کنسرن بھی رہتی ہے اور اس کے لیے فوکس بھی کرتی رہتی ہے کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہے. ہمیں نا پرو ایکٹیو اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے. پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے سے ہائی الرٹ پہ دیکھتے رہنا ہے کہ جی میرے بچے کے کیا چیلنج ہیں، آس پاس کیا چیزیں ہیں، کون کون سے کام ہیں جو کہ مجھے پہلے سے کر لینے چاہیے. مثلا سٹریس جو ہے اس کا امیونٹی سے بڑا اسٹرانگ قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور یہ سٹریس ریسپانسز اسپیشل نیڈ بچوں میں دیکھے گئے ہیں. یہ بچے سٹریسفل ہو جاتے ہیں ان دا کمیونٹی. تو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کے سٹریسز کو، انزائٹی کو کیسے سمجھتے ہیں، اس میں ان کو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کیسے دیتے ہیں، ان کے ٹریگرز کو کیسے منیمائز کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بات میں بار بار کہتی ہوں اسپیشل نیڈ بچوں کی مدرز کو کہ پلیز سوسائٹی کا انٹیگریٹڈ حصہ بنیں، اپنے آپ کو بالکل الگ نہ کریں. یعنی کچھ ایکٹیویٹیز تو آپ کی الگ ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں میں بیٹھیں اور ان سے سپورٹ لیں، ان سے اسٹرینتھ لیں، لیکن کمیونٹی کا بڑا اسٹرانگ حصہ بنیں تاکہ آپ کے بچوں کے جو بہت سارے اسٹریسرز کمیونٹی سے آ رہے ہیں، جس میں دیکھیں نا رشتہ دار بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، تو آپ ان کو سمجھا سکیں ہاؤ ٹو ٹاک ٹو آور کڈس. آپ نے ہمارے بچوں سے بات کیسے کرنی ہے، بچوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، بچوں کو دیکھ کر ہونک شکل نہیں بنانی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو ہیں جو اسپیشل نیڈ والے ہوتے ہیں وہ ایک ڈیلیما میں ہوتے ہیں. ان کو جس طرح سے، کیونکہ انٹیگریٹڈ نہیں نا، آپ کو ہارڈلی کہیں کوئی بچہ نظر آتا ہے جو اسپیشل نیڈ والا پارک میں کھیل رہا ہے، یا یہ کہ اگر اس کی تھوڑی سی اسپیشل نیڈ ہے اور وہ ریگولر اسکولنگ سسٹم میں جا سکتا ہے تو جی اسکول والے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ اسکول کا حصہ ہے، شادیوں میں نظر آئے، باقی ایونٹس میں فیملی کے نظر آئے. اور پھر یہ کہ وہ جو ساتھ بیٹھنے والے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کی شکل ایسی کیوں ہے، یہ کیوں کرتا ہے. اور پھر اسی بات سے مائیں جو ہیں وہ گھبرانا شروع کر دیتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اسٹریس رسپانسز کو رجسٹر کریں، دیکھیں، اور پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنی انزائٹی کو ٹھیک کریں. اس سے آپ دیکھیں گے امیونٹی بہت اپلفٹ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے جتنے بیٹر برینز ہوتے ہیں اتنی اچھی باڈیز ہوتی ہیں، کہ جتنی لائف سٹائل ہیلدی چینجز ہوتی ہیں اتنا زیادہ آپ کا برین سٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اور جتنا برین سٹرانگ ہوتا جاتا ہے، آپ کی میموری، آپ کی ایگزیکٹو فنکشنز، آپ کی یعنی جو بھی آپ کام کریں، آپ کے رسپانسز، ہر چیز میں بہتری آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی جیسے آپ کوئی ہیلدی کام کرتے ہیں، ایون کھانا ہیلدی کھاتے ہیں، ایون میڈیٹیشن کی بات وہ کر رہے تھے، جیسے میں کہتی ہوں نماز پڑھتے ہیں وقت پہ، اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اسی طرح سے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے برین کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو باڈی اور برین جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ہماری باڈی افیکٹڈ ہے تو برین بھی افیکٹ ہوگا، جب ہم باڈی کو اسٹرانگ کریں گے تو برین بھی اسٹرانگ ہوگا. اور آپ دیکھیں اس سے آپ کی سینسری انٹیگریشن جو کہ اسپیشل نیڈ بچوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو ہم کسی لیول پر بھی جسے کہتے ہیں نا ہیلدی ہونے کو لیٹ گو نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم نے بہت محتاط رہنا ہے. اچھا، پھر تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ انوائرمنٹ کا کلین ہونا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کام کیا جائے. اس میں ہینڈ واشنگ کی بہت امپورٹنس ہے. میں یوزلی جو بچے بہت بیمار رہتے ہیں جہاں میں بوٹل فیڈنگ کا پوچھتی ہوں اور اس کو بند کرواتی ہوں. دوسرا کام میں ہمیشہ جو پوچھتی ہوں کہ انوائرمنٹ میں کون کون سے فیکٹرز ہیں. اس پہ میں تھوڑا سا آگے بھی بات کروں گی، لیکن جیسے میں پوچھتی ہوں کہ انوائرمنٹ میں جیسے بچے کے کھلونے کیسے ہیں، خاص طور پہ وہ بچہ جو ٹیدنگ پہ ہے یا چھوٹا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس کے کھلونے نا اسٹف ٹوائز نہ رکھیں، کیونکہ وہ مٹی اور سارے جرمز ہر چیز کو ایبزارب کریں گے، بچہ منہ میں ڈالے گا اور اس سے پھر بہت اس کا انفیکشن کے چانسز بڑھیں گے. آپ اس کو ربڑ کے ٹوائز دیں اور وہ ایسے ہوں کہ جن کو آپ روز پانی میں ڈبکی لگا دیا کریں تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈسٹ یا انفیکشن یا جرمز ہے وہ صاف ہو جایا کریں.
اسی طرح سے وہ کمرہ جہاں پہ بچہ کرال کر رہا ہے یا چلتا ہے وہاں پہ شوز نہ لائیں, وہاں پہ اس کے لیے کچھ چادر ایک بچھا دیں جو صاف ستھری ہو جس پہ بچہ کھیل سکے. اوور آل گھر میں جو ہے نا ہیلدی ہیبٹس کو رواج دیں, یعنی ہینڈ واشنگ, یہ تو سنت کا طریقہ ہے نا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ ضرور دھو لیتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, برش کرنا ہے, ایک کام کو کرنا ہے, صفائی ستھرائی رکھنی ہے, کیونکہ وہی بات ہوتی ہے. پھر میں بات کروں گی اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ مائیں بیچاری وہ بکھری رہتی ہیں نا, اس کو بھی دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور وہ بچے کئی دفعہ ان کی آرگنائزیشن کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں, وہ اس سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. مطلب وہ سیکھ تو جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ان کو زیادہ وقت لگ رہا ہوتا ہے, تو ان چیزوں کو بھی ان کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو 3 چیزیں آپ یہاں دیکھ لیں. آپ نے ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اسٹریس کو مینج کرنا ہے جس سے امیونٹی بہت اپلفٹ ہوتی ہے, یہ آپ کی بھی اپلفٹ ہوگی. آپ نوٹ کریں گے جو مائیں بہت پریشان رہتی ہیں وہ خود بھی بیمار رہنا شروع کر دیتی ہیں زیادہ. اسی طرح ان کی باڈیز کو ہیلدی رکھنا ہے ہم نے, اس سے ان کا برین ہیلدی ہوگا. برین ہیلدی ہوگا تو ان کی سینسری انٹیگریشن اچھی ہوگی, اور ہم نے ان کے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ رکھنا ہے.